السلام علیکم مائی ڈیئر فرینڈس، کیسے ہیں آپ سب؟ میں امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ شاعر نے کیا خوب کہا ہے، پاس ہوتے تو کوئی شرارت کرتے، تجھے لے کر باہوں میں محبت کرتے، دیکھتے تیری آنکھوں میں نیند کا خمار، اپنی کھوئی ہوئی نیندوں کی شکایت کرتے۔ پاکستان کے صوبہ سندھ کی مشہور لوک عشقیہ داستان عمر ماروی قلعہ عمر کوٹ سے ہے۔ قلعہ عمر کوٹ 1020 عیسوی میں تعمیر کیا گیا۔ یہ قدیم قلعہ عمر کوٹ سندھ کے عین وسط میں پرسکون جگہ پر واقع ہے۔ شہر عمر کوٹ کراچی سے تقریباً 300 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے۔ شہر عمر کوٹ پاکستان کا 68واں بڑا شہر ہے۔ سندھ میں سمرو خاندان کے دور حکومت کا عرصہ بہت طویل تھا۔ 11ویں صدی میں پاکستان کے صوبہ سندھ میں شہنشاہ عمر سمرو کا دور حکومت تھا۔ عمر سمرو عمر کوٹ کا ایک نہایت طاقتور حکمران تھا۔ ماروی ایک غریب چراوے کی حسین و جمیل نوجوان لاڈلی بیٹی تھی۔ پاکستان کے صوبہ سندھ ملیر کے دیہات میں محنت کش اور ہنرمند افراد رہتے تھے، جن میں زیادہ تر کسان اور چراوے آباد تھے۔ ملیر کے اسی گاؤں میں ایک غریب محنت کش چراوا پالنی اور اس کی بیوی مدوی بھی رہتی تھی۔ ان کی ایک بے حد خوبصورت نوجوان بیٹی بھی تھی جس کا نام ماروی تھا۔ ماروی کے حسن کے چرچے ان کے اپنے گاؤں کے علاوہ پورے ملیر اور دور دراز کے علاقوں میں بھی مشہور تھے۔ ماروی ملیر کے دیہات سے تعلق رکھنے والی ایک خوبصورت بھولی بھالی پرکشش جسم کی حسین دیہاتی گھریلو دوشیزہ تھی۔ ماروی کے حسن و شباب کا کوئی ثانی نہ تھا۔ اس کا رنگ بے حد گورا تھا، چہرہ گول اور گلابی رخسار تھے۔ دائیں رخسار پر ایک کالا تل تھا۔ چھوٹا سا ناک جس میں ماروی نتھ پہنے رکھتی تھی۔ دائیں ہاتھ کی انگلی میں سرخ موتیوں کی انگوٹھی، بازوؤں میں کنگن اور چوڑیاں، کانوں میں جھمکے، پاؤں میں پائل ماروی کی خوبصورتی اور حسن و جوانی کو مزید دلکش اور پرکشش بنائے ہوئے تھے۔ خوبصورت باریک گلابی ہونٹ، شراب خور نیلی بڑی بڑی آنکھوں میں کاجل، لمبی لمبی پلکیں، گولڈن سلکی گھنے لمبے بال، صراحی کی طرح پتلی گردن، پتلی کمر، پرکشش نوخیز نسوانی حسن، جیسے کہ آسمان سے کوئی حور زمین پر اتر آئی ہو۔ عمر سمرو عمر کوٹ کا بادشاہ تھا۔ وہ نہایت خوبصورت جاذب نظر گبرو جوان لڑکا تھا۔ عمر سمرو کا رنگ گورا اور بڑی بڑی بیلی آنکھیں تھیں۔ سرخی مائل گلابی کتابی چہرے پر کالی مونچھیں، شاہی انداز سے سلیقے سے تراشے ہوئے کالے سلکی بال تھے۔ شاہی لباس اور شاہی زیورات زیب تن کر کے عمر بہت ہی پیارا لگتا تھا۔ عمر سمرو دیگر بادشاہوں کی طرح علوم و فنون، گھڑ سواری، کشتی رانی، نشانہ بازی، موسیقی، مصوری، تیر اندازی کا شوقین ہونے کے ساتھ ساتھ
بھرپور عسکری صلاحیتوں کا بھی مالک تھا۔ عمر سمرو کی فطرت میں حسن پرستی تھی۔ وہ حسین و جمیل، کنواری، نوعمر، خوبرو دوشیزاؤں کا شدائی اور دیوانہ تھا۔ جب ماروی تقریباً 1 سال کی تھی تو اس کے والدین نے اپنی برادری میں ہی کھیت نامی ایک لڑکے سے ماروی کی منگنی کر دی۔ بچپن میں ایک ساتھ کھیلنے کودنے والے جب یہ منگیتر آغاز شباب کی عمر تک پہنچے تو ایک دوسرے کو پسند اور محبت کرنے لگے۔ ملیر کے اسی گاؤں میں پھوک نام کا ایک نوجوان ماروی کے عشق میں بری طرح دیوانہ تھا۔ پھوک ماروی سے شادی کرنے کا خواہش مند تھا، مگر ماروی اور اس کے اہل خانہ پھوک کو بالکل بھی پسند نہیں کرتے تھے۔ پھوک لاکھ کوششیں کرنے کے باوجود ماروی سے شادی کرنے میں ناکام رہا تو ماروی کے منگیتر کھیت سے حسد کرنے لگا۔ پھوک نے ماروی سے بدلہ لینے کے لیے ایک چال چلی۔ بقول شاعر: بچپن میں ہم نے تم پر دل فدا کر دیا، جوانی آئی تو زمانے نے ہم کو جدا کر دیا۔ ناکام و نامراد عاشق پھوک ایک نہایت ہی ہوشیار، چالاک، حاسد اور مکار انسان تھا۔ اس نے کسی طرح حاکم وقت سندھ کے حکمران عمر سمرو کے محل تک رسائی حاصل کرتے ہوئے عمر سمرو کی خدمت میں حاضر ہو کر کہا: بادشاہ سلامت، میں جناب کے لیے ایک خوشخبری لایا ہوں۔ ملیر کے گاؤں میں ایک بے حد خوبصورت، حسین و جمیل، جاذب نظر، خوش شکل، دل نشین جسم کی ایک نوجوان کنواری دوشیزہ ماروی اپنے غریب والدین کے ہمراہ رہتی ہے اور اپنے دیہات کے بھالوا کنویں سے پانی بھرنے آتی ہے۔ وہ حسن میں بے مثال ہے۔ جو بھی اس حسن پری کو دیکھتا ہے اس کا دیوانہ ہو جاتا ہے۔ پھوک نے ماروی کے حسن کی تعریف میں زمین آسمان ایک کر دیا۔ بادشاہ عمر سمرو چونکہ حسن پرست، رنگین مزاج اور حسین لڑکیوں کا شدائی تھا، ماروی کو دیکھنے اور ملاقات کے لیے بے چین و بے قرار رہنے لگا۔ بادشاہ عمر سمرو ایک عام مسافر کے بھیس میں اونٹ پر سوار ہو کر ماروی کے گاؤں ملیر آ کر بھالوا کنویں کے قریب ماروی کی طاق میں چھپ کر ماروی کا انتظار کرنے لگا۔ جیسے ہی ماروی کنویں پر پانی بھرنے آئی، عمر سمرو نے ماروی کا دیدار کیا تو ماروی کا حسن و شباب دیکھ کر اس کے دل و دماغ کی دنیا دھرم بھرم ہو گئی۔ وہ دیوانہ وار نظر محبت سے ماروی کو دیکھتا ہی رہ گیا۔ نادان جوانی کی مچلتی امنگیں بے ایمان ہو گئیں، دل وحشی ہو گیا، جذبہ قربت کا ولولہ بیدار ہو گیا، آنکھیں بہک کر بے شرم ہو گئیں۔ ماروی بھالوا کنویں سے پانی بھرنے میں مصروف تھی۔ عمر بادشاہ اونٹ پر سوار مسافر کے بھیس میں ماروی کے قریب آ کر بولا: میں ایک مسافر ہوں، مجھے بہت پیاس لگی ہے، مجھے پانی پلاؤ۔ ماروی نے عمر کو پینے کے لیے پانی کا گلاس پکڑایا تو فوراً عمر سمرو نے ماروی کو دبوچ کر
اپنے اونٹ پر سوار کر کے قلعہ عمر کوٹ کی جانب روانہ ہو گیا۔ بقول شاعر: میں تجھ کو بھگا لایا تیرے گھر سے، جاؤں گا دور لے کے تجھے سب کی نظر سے، ہم بیاہ رچائیں گے کہیں دور شہر سے۔ یوں ماروی کو اغوا کر کے قلعہ عمر کوٹ میں قید کر دیا۔ ماروی کو دیکھ کر عمر سمرو کا دل مچلنے لگا تھا، محبت جوش مارنے لگی تھی۔ شہنشاہ وقت عمر سمرو ماروی کے حسن سے اس قدر متاثر ہوا کہ وہ دن دہاڑے کھلے عام ماروی کے اغوا کی واردات کرنے پر مجبور ہو گیا۔ ماروی نے روتے ہوئے عمر بادشاہ سے سوال کیا: بادشاہ سلامت، تسی حکمران ہو تو ان کسی شے دی لوڑ نہیں، پھر تسی مین غریب نو اغوا کیوں کیتا ہے؟ تسی مین کیوں ڈکیا ہے؟ اے ناقابل معافی گناہ ہے۔ تسی میرے ماں پیو کولوں مینوں وکھ کیوں کیتا ہے؟ دسو بھی نا، ہن چپ کیوں ہو؟ دس بھی دیو نا، میں تے تواڈے پیری ڈگ ڈگ پینی ہاں۔ ہائے، پھر بھی تسی میرے تے رحم نہیں کردے، تسی پتھر دل نہ بنو۔ بقول شاعر: ہر چیز میں نمایاں کمی ہے تیرے بغیر، احساس زندگی پریشاں ہے تیرے بغیر۔ بادشاہ نے ماروی سے کہا: میں تم سے بے پناہ سچا پیار کرتا ہوں، جانتی ہو پیار تو ہر شے کو جائز بنا دیتا ہے۔ میں تمہیں زندگی بھر کے لیے اپنے محل کی ملکہ اور اپنے دل کی رانی بنانا چاہتا ہوں، برائے مہربانی بے رخی نہ فرمائیں۔ میں تم سے اسلامی شریعت کے مطابق نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ اے جانے جانا، جانے عمر، میری ماروی جی، میں منتظر ہوں، مجھے لاجواب کر دو۔ میری محبت کے جذبات شدت کو تم کیا جانو، مجھ سے دامن نہ چھڑاؤ۔ میری وفا، میرے پیار کی قدر کرو۔ بقول شاعر: امید ہے خدا مجھ کو وہ دن دکھائے گا جب میرا محبوب مجھ کو گلے لگائے گا۔ ماروی نے بادشاہ عمر سے کہا: میں اپنی منگیتر کھیت نال پیار کرنی ہاں، صرف کھیت نال ہی ویاہ کراں گی۔ او میری بچپن دی منگ ہے، مین شاہی محل وچ رہنا چنگا نہیں لگدا۔ مین اپنے پنڈ تے اپنی ثقافت اور اپنی وطن دی مٹی نال پیار ہے۔ مین میرے ماں پیو دے کول واپس کل دیو۔ بادشاہ نے ماروی کو اپنی جانب مائل کرنے اور شادی کرنے کی تمام تر کوششیں کیں، مگر سب رائے گاں گئیں۔ عمر سمرو نے روپے پیسے، سونا چاندی، ہیرے جواہرات وغیرہ کا لالچ بھی دیا، مگر ماروی نے شہنشاہ وقت کی بات ماننے سے انکار کر دیا۔ عمر بادشاہ اپنا مقصد حاصل نہ کر سکا۔ عمر سمرو نے پورا 1 سال ماروی کو اپنی قید قلعہ عمر کوٹ میں رکھا۔ ماروی ہر دم رنجیدہ رہتی، اپنے محبوب کھیت کا وصال و ملن میسر آنے کی دعائیں کرتی۔ ماروی روتی رہتی، شب بیداری کی عادت پڑ گئی، کھانا پینا چھوڑ دیا، بیمار رہنے لگی۔ جب بادشاہ ماروی سے ملنے اس کا حال دریافت کرنے ماروی کے کمرے میں آیا تو ماروی نے
روتے ہوئے ہاتھ جوڑ کر عمر سمرو سے کہا کہ جے میں تواڈی قید وچ مر جاواں تے میری لاش میرے پنڈ میرے ماں پیو ول گل دینا، مینوں اپنے علاقے دی سرزمین نال پیار ہے، میں اپنے وطن دی مٹی وچ دفن ہونا چاہنی ہاں۔ شہنشاہ وقت عمر سمرو ماروی کی باتیں سن کر بے حد متاثر ہوا۔ بادشاہ کی آنکھوں میں نمی آ گئی۔ ماروی کو اس کے والدین کے پاس واپس بھیجنے کا فیصلہ کرتے ہوئے اپنے شاہی محافظوں اور سپاہیوں کے ساتھ روانہ کر دیا۔ اس کے والدین اور اہل دیہات کو یہ پیغام بھجوایا کہ میں نے ماروی کو صرف اغوا کیا تھا، مگر ماروی سے ہر طرح کے فاصلے برقرار رکھے، ملن و ملاپ، قربت اور بوسوں کو گناہ سمجھا۔ للہ میں نے ماروی کو چھوا تک نہیں۔ ماروی پاک دامن ہے۔ میں جیسے ماروی کو لے کر گیا تھا ویسے ہی واپس کر رہا ہوں۔ جب ماروی اپنے گاؤں پہنچی تو کسی نے اس کی پاک دامنی پر یقین نہ کیا۔ اس وقت کی روایات کے مطابق یہ فیصلہ کیا گیا کہ ماروی کو گرم گرم لال سرخ لوہے کی سلاخوں پر ننگے پاؤں چلایا جائے۔ اگر ماروی سچی اور پاک دامن ہے تو یہ لوہے کی گرم سلاخیں اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکیں گی۔ ماروی ان جلتی ہوئی سلاخوں پر سے آرام سے گزر جائے گی۔ لہٰذا ماروی کو لوہے کی گرم جلتی ہوئی سلاخوں پر سے گزارا گیا۔ ماروی کو کچھ نہ ہوا، وہ بالکل محفوظ رہی، مگر ماروی کے والدین اور اس کے منگیتر کھیت کے سوا کسی نے بھی ماروی کی پاک دامنی پر یقین نہ کیا۔ بقول شاعر، کچھ عرصے کی بدگمانی کوئی معنی نہیں رکھتی، محبوب تو محبوب ہوتا ہے ہر حالت میں۔ ماروی کا منگیتر کھیت اب بھی ماروی سے سچا پیار کرتا تھا۔ آخر کار ماروی کی شادی بڑی دھوم دھام سے کھیت سے کر دی گئی۔ بقول شاعر، بے قراری ہی بے قراری ہے، وصل ہے اور فراق طاری ہے۔ شادی کی رات جب ماروی دلہن بنی سیج پر بیٹھی اپنے شوہر کھیت کا انتظار کر رہی تھی کہ اچانک اس کے دل میں خیال آیا کہ اگر کھیت نے اس کی پاک دامنی کے بارے میں سوالات کیے تو وہ کھیت کو کیا جواب دے گی۔ یہی سوچتے سوچتے ماروی بے ہوش ہو کر مر گئی۔ بقول شاعر، کیا خبر تھی ان کا دامن ہاتھ سے چھوٹ جائے گا، غم کے ہاتھوں زندگی کا کارواں لٹ جائے گا۔ بقول شاعر، مکمل رات اتنا کہہ گئی، کہانی پھر ادھوری رہ گئی۔ اس عشق کی سچی اور حقیقی داستان میں ماروی کا اپنے منگیتر سے پیار اور اپنے وطن کی مٹی سے عشق کا ذکر کیا گیا ہے۔ بادشاہ عمر ماروی کی محبت میں اندھا ہو چکا تھا۔ وہ شریعت کے مطابق ماروی سے ملاپ و وصال اور نکاح کا طلبگار تھا۔ میں حفصہ اعجاز ماروی کی خدمت میں عقیدت مندانہ سلام بجا لاتی ہوں، جس نے عمر بادشاہ کی قید میں 1 سال نظر بند رہ کر بھی بادشاہ وقت عمر سمرو کا فیصلہ ماننے سے انکار کر دیا۔
ماروی نے اپنے وطن، والدین اور منگیتر کھیت سے پیار، محبت اور وفاداری کی عظیم ترین مثال قائم کی۔ عشقیہ قصہ عمر ماروی دنیا بھر میں بے حد مشہور ہوا۔ معروف عظیم بزرگ صوفی شاعر جناب حضرت شاہ عبداللطیف بھٹائی رحمۃ اللہ علیہ السلام نے ماروی کی بہادری، اپنے وطن، والدین اور اپنے منگیتر کھیت سے پیار و محبت اور وفاداری کی عظیم لازوال مثال کو اپنی شہرہ افاق نامور کتاب شاج و رسالوں میں سندھی زبان میں نظم کی صورت میں بڑی مہارت سے پیش کیا ہے۔ قلعہ عمر کوٹ میں عمر اور ماروی کے مجسمے اور سامان رکھا گیا ہے۔ دیگر عشقیہ لوک داستانوں کی طرح عمر ماروی پر بہت سی مختلف زبانوں میں کہانیاں، ڈرامے اور فلمیں وغیرہ بنائی گئیں۔ شاعری، گیت اور سنگیت کی صورت میں بھی پیش کیا گیا۔ بقول شاعر: سوچتا ہوں پکار کر دیکھوں، شہر میں کوئی جاگتا تو ہوگا، وہ بھی تنہا اداس راتوں میں میرے بارے میں سوچتا تو ہوگا۔ چہرے پہ میرے زلف کو پھیلاؤ کسی دن، کیا روز گرجتے ہو برس جاؤ کسی دن، خوشبو کی طرح گزرو میرے دل کی گلی سے، پھولوں کی طرح مجھ پہ بکھر جاؤ کسی دن، گزرے جو میرے گھر سے تو اڑ جائیں ستارے، اس طرح میری رات کو چمکاؤ کسی دن، میں اپنی ہر ایک سانس اسی رات کو دے دوں، سر رکھ کے میرے سینے پہ سو جاؤ کسی دن۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک اور شیئر کریں۔ میرے یوٹیوب چینل انفو وتھ حفصہ کو سبسکرائب کریں۔ اپنا خیال رکھیں اور مجھے دعاؤں میں یاد رکھیں۔ لو یو آل، تھینک یو، اللہ حافظ۔